جنة خلد مقعده في قرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am thankful to Mr. Jawad and Mr. Ijaz. They visited our schools on the behalf of Film Foundation. تو ہماری جو ایک رشتہ داری یا ایک تعلق جو لاسٹ ایئر ایکڈیمک سیشن میں شروع ہوا، تو ہم اس سے پہلے بہت اینگلز پہ بہت دفعہ ٹرائی کر چکے تھے کہ ناظرہ قرآن اور قرآن انڈرسٹینڈنگ کا کوئی سبجیکٹ ہم اس میں شامل کریں، لیکن بہرحال اس میں کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے تھے. تو دیٹ واز اے مومنٹ وین آئی آبزروڈ مسٹر شجاع آن ٹی وی and I come through that, and Mr. Ikram Sajid from another school of educators, they have already implemented. I met Mr. Ijaz there. تو انہوں نے جب اس کو انٹروڈیوس کروایا تو اس کے بعد وی ریکویسٹڈ دی علم فاؤنڈیشن کہ ہم بھی اپنے سکولز میں یہ ایز اے سلیبا ہے اس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو لاسٹ ایکڈیمک سیشن میں ہم نے اس کو ایز اے پارٹ آف سلیبا ایز اے 8th سبجیکٹ اس کو ایڈ ان کیا، اور اس کو ہم ایز اے کیریکولم کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ اس کی ٹیسٹنگ، اس کی باقاعدہ اس کا ایگزام کا حصہ ہے. یہ ہمارے ٹوٹل 100 نمبر کے لیے، 100 مارکس کے لیے. تو جب ہم نے لاسٹ ایئر اس کو شروع کیا تو اس وقت ٹریننگ سیشن، آلسو تھینکفل ٹو علم فاؤنڈیشن، شجاع صاحب تشریف لائے، جواد صاحب تشریف لائے، اور ہمارے جو اباؤٹ 30 کیمپسز کے ٹیچرز اور پرنسپلز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کو ایک انیشیل لیول پر ایک ٹریننگ پارٹ، ان کو انٹروڈکٹری لیول پہ ایک ٹریننگ دی گئی. اور اس کے بعد بھی اسٹارٹیڈ ان ایکڈیمکس سیشن جو لاسٹ ایئر شروع ہوا، جو ابھی مارچ میں جا کے کمپلیٹ ہوگا. تو اوور آل کلاس 3 سے لے کے کلاس 8 تک جو اس کی بک 1 تھی، دیٹ وی اسٹارٹیڈ، اینڈ ناؤ انشاءاللہ وی ول گو فار دا سیکنڈ بک فرام کلاس 4th آنورڈ، اینڈ اگین فار کلاس 3 وی ول اسٹارٹ کلاس بک 1 اگین. تو جب یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تو بہت سے پیرنٹس نے رابطہ کیا کہ جی ہمارے بچے ابھی پری اسکول میں ہیں، بٹ وی ہیو سین دیٹ بک، تو وائی ناٹ کہ دس بک شوڈ بی گفٹیڈ ٹو اس ایز ویل. تو میں نے کوئی 15 سے 18-20 لوگوں کو یہ بکس آپ کی آن یور بہاف، یہ علم فاؤنڈیشن کے بہاف پر وہ بک گفٹ کی. اور اس میں سے 4-5 جو ہمارے پیرنٹس ہیں بچوں کے، ڈاکٹرز ہیں اس میں، جس کا پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے، ایک چیف انجینئر ہیں یہاں پر وابڈا میں. تو انہوں نے اس کا لیٹر آف تھینکس بھی لکھا کہ یہ نہ صرف بچوں کو ہم پڑھائیں گے بلکہ میں اور میری مسز ہم دونوں مل کے اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی کریکشن کرتے ہیں قرآن کے لیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بڑی توجہ دی انگلش پہ، کہ انگلش ایز اے انٹرنیشنل لینگویج ہے، کیونکہ ریسرچ ساری انگلش میں ہے. تو ہم انگلش کو ایز اے سبجیکٹ ہم نے انگلش سیکھ لیا، حالانکہ وہ ہماری پیرنٹ لینگویج نہیں تھی، ہماری مدر ٹنگ نہیں تھی وہ. لیکن ہم کتنی بڑی غلطی کی ہے ہم لوگوں نے، جو مجھے اب آ کے احساس ہو رہا ہے 55 سال کے بعد، کہ قرآن پاک جس کا مکمل ضابطہ حیات جس کے اوپر ہے، جو ہماری زندگی کا اڑنا بچھوڑنا ہونا چاہیے، جس کو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہمارا ہونا چاہیے، تو ہمیں عربک بھی سیکھنی چاہیے تھی، اس کو بھی کمپلسری پارٹ آف ایجوکیشن ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا، یا کم از کم اس ایجوکیشنل سسٹم میں جس میں میرے جیسے یا 99% لوگ پاس تھرو ہوتے ہیں. تو قرآن پاک ہم جوم کے پڑھ لیتے ہیں، ایز اے نماز فرض سمجھ کر ہم اس میں کچھ رٹی رٹائی صورتیں ہیں وہ بھی ادا کر دیتے ہیں ایز اے فرائض کے فرض اللہ میاں سے، لیکن ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول کا پرابلم ہے. تو اگر یہی ہم انڈرسٹینڈ کر کے اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا شاید بہت آسان ہو جائے، اور شاید زندگی میں ایک بہت بڑی چینج آ جائے. تو یہ ایک اس وقت جو علم فاؤنڈیشن کی کنٹریبیوشن ہے، جو جتنا میں نے اس کو آبزرو کیا، ہم ایک جنریشن بلڈ کرنے چاہ رہے ہیں، جو ہمارے بچے جو ہیں جو اس پروسیس سے، اس کیریکولم سے چلیں گے، جن کو ہم ایز اے سلیبس ان کو لے کے چل رہے ہیں اس مطالعہ قرآن کو. تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یقیناً یہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے، یہ قرآن پاک کے نالج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے. نماز جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو جو سورہ پڑھی جا رہی ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور یقیناً اس کے اوپر عمل نیچرلی آٹومیٹیکلی اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے خیالات ادھر سے ادھر سے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آ رہی ہوتی ہو کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ کیا ریسیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً ہماری توجہ انہی کی طرف ہو، یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو شاید ہماری نماز کی اصلاح ہو، اور نماز کا جو اچھا صحیح لیول ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کرے. بہرحال اس کو امپرومنٹ کے جو چانسز ہیں، یہ ہم بھی ابھی تو امپرومنٹ ہم بھی کر رہے ہیں. میں بھی کتاب کو پڑھ رہا ہوں، میری مسز بھی کتاب کو پڑھ رہی ہیں. 55 سال کی ایج میں جا کے ہمیں بہرحال ایک اچھی کتاب ملی ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، اور اس کا سارا سہرا جو ہے وہ یقیناً علم فاؤنڈیشن پہ جاتا ہے. تو میں ونس اگین ان کا بڑا تھینکفل ہوں
کہ یہ ایک نہ صرف یہ کتاب نہیں ہے، یہ کیریکلم نہیں ہے، یہ بلکہ ایک نئی جنریشن ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جو اکارڈنگ ٹو اسلام اور اکارڈنگ ٹو قرآن ہم ساتھ ساتھ ابھی سے لے کے ہمارا نالج انہانس ہوگا، اور وی ول بی ان پوزیشن، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ابھی اس کیریکلم کے تھرو چل رہے ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ قرآن پاک کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور قرآن پاک کو سنیں تو انہیں ان کی سمجھ آ رہی ہو، پڑھیں تو پڑھنے میں انہیں سمجھ آ رہی ہو کہ کیسے پڑھنا ہے، اصلاح اس کی کیا ہونی ہے اس کے اندر۔ تو تھینک یو ویری مچ جواد صاحب آپ کی کنٹریبیوشن کا۔ تو باقی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں نصیب کریں۔ تھینک یو۔